بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ امراء القیس کو۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امراء القیس نشأتہ و حیاتہ، ان کی نشأت یعنی ان کی پیدائش اور ان کی حالات زندگی، یہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو هو الملک الذلیل ذو القروح جندہ بن حجر الکندی۔ الملک الذلیل ذو القروح، یہ سب جو ہے اس کی لقب ہے۔ جندہ بن حجر الکندی اس کا نام ہے، اور بلکہ اس کے لقب اور نام اور بھی ہے، آپ اس کو تھوڑا دیکھ کر کے لکھ لیجئے گا۔ الملک الذلیل ذو القروح، اس طرح اس کی کنیت وغیرہ یہ سب بھی جو ہے آپ لکھ لیجئے گا۔ یہاں تو مجھے ابھی چونکہ میں نہیں بتا پا رہا ہوں کسی وجہ سے، اس سے پہلے جو امراء القیس کی ویڈیوز ہوں گی الہدیٰ اکیڈمی پر، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی، کیونکہ میں اس وقت پڑھایا تھا تو وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود تھی۔ ابھی صرف میرے پاس حسن زیات ہی ہے، تو وہ مجھے یاد بھی نہیں رہا، اس لیے میں نہیں بتا پا رہا ہوں۔ دیکھیے والملک الذلیل ذو القروح جندہ بن حجر الکندی۔ ملک الذلیل، ذل کا گمراہ، بھٹکا ہوا، تو گمراہ بادشاہ یہ لقب ہے، اس کو ملک الذلیل ہی یاد کرنا ہمیں۔ ذو القروح، قروح زخم کو کہتے ہیں، ابھی آگے بات آئے گی کہ اس پر زخم پڑ گیا تھا تو اس وجہ ذو القروح اسے کہہ دیا گیا۔ جندہ بن حجر الکندی نام ہے۔ ولد اصیل المنبت کریم الابوۃ والامومہ۔ ولد اصیل المنبت، نبت ینبت کا معنی ہوتا ہے اگنا، تو اصیل کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بندہ بڑے ہی اچھے گھرانے سے تھا، بڑے ہی اچھے گھرانے سے تھا۔ کریم الابوۃ والامومہ یعنی کہ دھدیالی رشتہ کہیے یا ننہالی رشتہ کہیے، دونوں اعتبار سے کیا تھا وہ کریم، یعنی کہ بہت ہی اچھا تھا، دونوں اعتبار سے رشتے اس کے اچھے تھے، دونوں طرف سے بڑے خاندان والا تھا یہ ہوا۔ فَأَبُوهُ سَلِيلُ الْمُلُوكِ مِنْ کندہ، اب بتا رہے ہیں کہ ابوت اگر دیکھی جائے ددیالی رشتہ، تو دیکھیے کندہ کے بادشاہوں کی جو نسل ہے اس میں سے تھا کون تھے؟ ان کے ابو تھے، تو کندہ کے بادشاہ، تو ددیالی رشتہ ادھر چل رہا ہے۔ وہ ملک بنی اسد، اور خود ان کا باپ جو ہے وہ بنی اسد کا بادشاہ بھی تھا۔ اور اگر ماں کا رشتہ دیکھا جائے ماں کی طرف سے، تو وَأُمُّهُ أُخْتُ كُلَيْبَ وَمُحَلْحِلْ بن ربیعہ، اور ان کی ماں جو ہے یہ کلیب اور محلل بن ربیعہ کی بہن ہے۔ تو ددیالی رشتہ ہو چاہے ننہالی رشتہ ہو، دونوں رشتے کیا ہیں؟ بہت ہی تگڑے والے ہیں۔ فَشَبَّ بِحَجْرِ النَّعِيمِ، نعیم مطلب ہوتا ہے حجر میں گود، اور نعیم نعمت، تو کیا مطلب ہوا کہ نعمت کی گود میں پلا بڑھا، یعنی کہ صرف ہر طرف کیا تھا؟ نعمت ہی نعمت تھی، ناز و نعم میں پلا بڑھا۔ وَدَرَجَ فِي مَهْدِ السَّرَى، وَدَرَجَ چڑھنا، اور مہد السَّرَى، سرا سرداری، تو سرداری کے گود میں چڑھا، سرداری کے گود میں چڑھا، یعنی کہ سرداری کے ماحول میں آگے بڑھتا گیا۔ لیکن کیا تھا؟ إِلَّا أَنَّهُ نَشَأَ نَشْأَةَ الْغُوَاةِ يُعَاقِرُ الرَّاحَ وَيُغَازِلُ النِّسَاءَ وَيَعْشِقُ اللَّهْوَ وَيَقُولُ الشِّعْرَ۔ لیکن کیا تھا کہ نشا، یہ پلا بڑھا کس طرح؟ نشأۃ الغوات، غوات کہتے ہیں گمراہ لوگ، یعنی کہ وہ جو آوارہ لوگ ہوتے ان کی طرح اس کی زندگی پروان چڑھی۔ تو کیا کرتا تھا؟ یعاقر الراح، یعاقر الراح، شراب پینا، اور یغازل النساء، عورتوں سے غزلیہ باتیں کرنا، ویعشق اللہ، کھیل کود میں مست رہنا، ویقول الشعر، اور شعر کرنا، یعنی کہ یہ اس کی زندگی بن گئی۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ راح کہیں گے شراب کے معنی میں، شراب پیتا تھا، عورتوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، غزل سے کام لینا، عشق و معاشقہ کی باتیں کرنا، اور ویعشق اللہو، اور لہو لعب والے کام میں زیادہ اپنے آپ کو لگا دینا۔ ثم اطلق لنفسه العنان فی المجون، اطلق معنی چھوڑنا، لگام مطلب اعنان میں لگام، تو اپنی ذات کی لگام کو اس نے چھوڑ دیا، کس چیز میں؟ فی المجون، مجون کہتے ہیں کہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، دل لگی، آوارہ پن، تو اپنی ذات کے لگام کو چھوڑ دیا، مطلب اپنے آپ کو بالکل ہی آوارگی میں ڈال دیا۔ وقعد عما تسمو الیہ النفوس الکبیرہ، دیکھیں تعبیر کتنی اچھی ہے۔ قعد نے بیٹھ گیا، اما اس چیز سے، تسمو سما سے بلند ہونا، جس کی طرف بڑی بڑی نفوس کیا ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں، یعنی جو
بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے دل والے جو بلندیوں کا کام کرتے ہیں، اس سے کیا ہو گیا یہ بیٹھ گیا، یعنی کہ اس طرف اپنی دل کو اس نے لگایا ہی نہیں. فطردہ ابوہ، تو اس کے ابو نے اس کو بھگا دیا، طرح دھتکار دیا. وکان اصغر اولادہ، حالانکہ یہ کیا تھا اپنے ابو کے سب سے چھوٹا بیٹا تھا. فخرج فی زمرۃ من اخلاط العرب وزؤبائہم یرتادون الریاض والغدر. تو کیا تھا اخلاط العرب؟ اخلاط کہیں گے اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہ فخرج، وہ نکل پڑا، فی زمرتن، ایک ایسی جماعت کے ساتھ، جو جماعت کن کی تھی؟ عرب کے اوباش و زؤبا اور آوارہ، عرب کے اوباش اور آوارہ جوانوں کے ساتھ وہ نکل پڑا. ارتادت میں تلاش کرتے پھرنا، جو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ باغوں کو، اور غدر غدیر کی جمع تالابوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے. فَإِذَا صَادَفُوا غَدِيرًا، اگر انہیں کوئی تالاب مل جاتا، خیموا علیہ، تو وہیں کیا کر لیتے؟ خیمہ زن ہو جاتے. وَتَفِقُوا يَلْعَبُونَ، کیا کرتے وہاں پر؟ کھیلتے کودتے ادھر ادھر. وَيُعَاقِرُونَ، اور بہت زیادہ شراب پینا. وَيَصِيدُونَ، شکار کرنا، یہ کام تھا ان کا. حَتَّى إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ، پانی کیا ہو جاتا؟ خشک ہو جاتا. وَذَوَى الْعُشُبُ، اور گھاس جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. تحولوا عنہ الی غیرہ، تو یہ لوگ کہاں چلے جاتے؟ دوسری جگہ، وہاں سے دوسری جگہ کے لیے چل دیتے. ولم تزل تلک حالہ، یہ حالت ان کی برابر رہی، یعنی کہ ایسے ہی کرتے رہے یہ لوگ. حتی بلغ دمون من ارض الیمن، یہاں تک کہ سرزمین یمن کے ایک دمون نامی جگہ پر پہنچے. یہ یاد رکھیں گے ہم لوگ، ٹھیک، دمون نامی جگہ. تو ارض یمن کے دمون نامی جگہ پر پہنچے. وہناک اتاہ نعی ابیہ، وہاں پر اس کو والد صاحب کے وفات کی خبر آئی. نعا کے معنی خود آتے ہیں کس کی؟ وفات کی خبر آنا. تو اب نعا کے بعد کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا جاتا وفات وغیرہ اس طرح کا، بس نعا کے اندر خود ہی ہے وفات کی خبر. تو ہناک اتاہ نعی ابیہ، وہاں پر اس کو اپنے والد کی وفات کی خبر آئی. وقد قتلہ بنو اسد غیرۃ، جس کو بنو اسد نے کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. بنو اسد نے قتل کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ غیلتن، غیلتن کا معنی کہتے ہیں اچانک قتل کرنا. اور استبداد بھی، وجہ کیا تھی؟ استبداد کا ظلم، کیونکہ ان کا جو ابو تھے بادشاہ جو تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا. وسوء سیرتہ فیہم، اور ان کا کریکٹر بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. وقال امرؤ القیس، تو امرؤ القیس نے اس وقت کہا ضیعنی ابی صغیرا، یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ضیعنی ابی صغیرا، کہ میرے والد نے مجھے بچپن میں کیا کر دیا؟ ضائع کیا. وحملنی دمہ کبیرا، اور کیا ہوا جب میں بڑا ہوا تو حملنی، میرے اوپر لاد دیا. کیا لادا؟ دمہ، خون، اپنا خون کیا کر دیا؟ میرے اوپر لاد دیا ہے. لا صحو اليوم ولا سکر غدا، لا صحو اليوم کہنا آج تو ہوش نہیں، اور سک میں شراب، کل شراب نہیں. لا صحو اليوم، آج تو کوئی ہوش نہیں مجھے، لیکن کل ہم شراب نہیں پیئیں گے. اليوم خمر، آج کیا کر لیتے ہیں؟ شراب پی لیتے ہیں. وغدا امر، اور کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ثم آل الا یاکل لحما ولا یشرب خمرا ولا يدهن بدهن حتى يقتل من بني اسد 100 ويجز نواصي 100 ويجز نواصي 100، شاید نواسی کو مفعول بنا کر مضاف بنائیں گے. تو کیا کہا اس نے کہ ثم آلا، آلا یہ میں نے قسم کھانا، پھر اس نے قسم کھایا کہ یہ گوشت نہیں کھائے گا، ولا یشرب خمرا، شراب نہیں پیے گا، ولا یدہن بدہن، تیل نہیں لگائے گا، یہاں تک کہ بنو اسد میں سے قتل کر دے. کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو. یا پھر کیا کر لے گا؟ یجز نواسی 100 لوگوں کے، نواسی کہتے ہیں پیشانی، تو پیشانی کو کیا کرے گا؟ وہ ذلیل کرے گا. ٹھیک ہے. اور کس طرح؟ جز سے یجز میں نے کھینچنا کہیں تو مطلب اس کے سر کا بال کاٹ کر کے اس کو ذلیل کرنے کے معنی میں. تو یجز نواسی 100 لوگوں کے پیشانی کے بال کو کھینچوانا لے گا، مطلب اس کو ذلیل کرے گا. فلما اجنہ اللیل، جب رات ہو گئی، شام برقن، تو کیا ہوا؟ کہیں بجلی چمک رہی ہوگی، تو اس وقت اس نے یہ شعر کہا تھا. کیا کہا تھا؟ دیکھیے، ارقت لبرق بلیل اہل یضیء ثناہ باعلی الجبل. ارقت کہتے ہیں جب نیند نہیں آتی نا تو اس کو تعبیر کرتے ہیں اس سے، راقا. تو ارقت کا معنی کیا ہوا؟ کہ میں بیدار رہا، یعنی مجھے نیند نہیں آئی. کیوں؟ لبرقن، ایک ایسی بجلی کی وجہ سے، بلیل اہل، جو رات میں ظاہر ہوئی، جو بجلی رات میں ظاہر ہوئی یا رات میں چمکی. یضیء ثناہ، ثنا کہتے ہیں چمک، بجلی کی چمک کو. تو جس بجلی کی چمک روشن کر رہی تھی کس کو؟ باعلی الجبل، پہاڑ کی اوپری حصے کو.
جس بجلی کی چمک روشن کر رہی تھی پہاڑ کے اوپری حصے کو۔ آئے کہتا ہے اتانی حدیث فکذبتہ، اتانی حدیث فکذبتہ بامر تزعزع منہ القلل، اتانی بھی میرے پاس ایسی بات آئی، فکذبتہ لیکن میں نے اس بات کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا، بامر وہ بات کیا تھی، ایک ایسے امر کے معاملے میں تزعزع منہ القلل جس سے کیا ہو جائے، قلل کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹیاں، جس سے کیا ہو جائے، بلکہ قلتن جمع قلل ہے، قلل جس سے پہاڑ کی چوٹیاں کیا ہو جائے، ہل جائے، پہاڑ کی اعلیٰ اوپر والی حصہ جس سے کیا ہو جائے، تزعزع منہ القلل پہاڑ کی چوٹیاں بھی کیا ہو جائے، تزعزع ہل جائیں۔ اور بات کیا تھی، بقتل بنی اسد ربہم کہ بنو اسد نے اپنے آقا کو کیا کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ الا کل شیء سواہ جلل، دیکھو ہر چیز سواہ، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہر چیز کیا ہے، جلل چھوٹی ہے، یہ جلل ہے، یہ جلتن کی جمع، اس کے معنی ہوتا ہے چھوٹی، دیکھو ہر چیز اس کے بعد کیا ہے، چھوٹی ہے۔ فلما کان من الغد، جب کل اگلا دن ہوا تو اس نے کیا کیا، استنجد اخوالہ، اپنے جو ماموں وغیرہ جو ہوتے ہیں ننیحالی رشتہ، تو اس طرح تو ننیحالی خاندان کے پاس جاتا ہے، وہ کون ہے، بکر اور تغلب، تو ان سے کیا کرتا ہے، استنجد مدد مانگتا ہے یہ، وسار الی بنی اسد، اور کہاں جاتا ہے، بنو اسد کے پاس جاتا ہے، فاوقع بہم، اور سب کو مل کر کے، یہ لوگ مل کر کے کیا کرتے ہیں، ان پر حملہ بول دیتے ہیں۔ ثم طلبوا ان يفدوه بئة من وجوههم فابوا، ثم طلبوا پھر ان لوگوں نے کیا کیا، بنو اسد والے جو تھے ان لوگوں نے اس سے درخواست کی، ان يفدوه کہ وہ لوگ کیا کریں گے اس کو، بمئة من وجوہ، وجوہ کے بڑے بڑے، یعنی کہ بڑے بڑے 100 لوگوں کو، معزز آدمی 100 آدمیوں کو کیا کر لے، یفدو فدیہ کے طور پر رکھ لے، فدیہ کے طور پر رکھ لے، فابوا لیکن اس نے کیا کیا ہے، جو یہ لوگ جو گئے تھے امرؤ القیس وغیرہ، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں رکھیں گے، حالانکہ وہ لوگ 100 معزز آدمی کو دے رہے تھے فدیہ میں، فابوا ان لوگوں نے انکار کر دیا، فتخاذلت عنہ بکر و تغلب، تو بکر اور تغلب نے بھی کیا کر دیا، اس سے تخاذل مانے ہٹ جانا، یعنی اس کا اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وطلبه المنذر بالماء السما لموجدة كانت في نفسه على قومه، اور منذر بالماء السما جو ہے اس نے کیا کیا، طلبہ، اس کا ایک تمہارا طلب ہو، اس کو بلایا، لیکن یہاں بلانے کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس نے کیا کیا، اس کا پیچھے پڑ گیا ہو، لموجدتن ایک ایسی چیز کی وجہ سے، کانت فی نفسہ جو اس کے دل میں تھی، یعنی کیا تھی، اس کے دل میں جو ہے اس کی طرف سے کیا تھی، عداوت تھی، امرؤ القیس کی طرف سے کیا تھی، امرؤ القیس کے سلسلے میں اس کے دل میں عداوت تھی، تو اس نے کیا کیا، منذر بن ماء السما نے امرؤ القیس کا پیچھا کیا، یعنی امرؤ القیس کا پیچھا لگ گیا وہ کسی عداوت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ رہی ہوگی۔ اب کیا ہوا، امدہ کسریٰ انوشروان بجیش من اساورہ، امدہ میں امداد کرنا، تو کسریٰ انوشروان جو ہے اس نے اس کی مدد کی، بجیش من اساورہ کچھ لشکر کے ساتھ، اور لشکر کیسی تھی، تھوڑی اساورہ بڑے لشکر کے ساتھ کیا اس کا ساتھ دیا، لیکن کیا ہوا، فتفرقت جموعہ خوفا من المنذر، لیکن اوپر جو منذر اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو منذر کے خوف کی وجہ سے جو ساری جماعتیں تھیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتی ہیں، تفرقت تتر بتر ہو جاتی ہیں، وسار ہوا فی القبائل، اب وہ کیا ہوا، قبائل میں جاتا ہے، یطلب النصر اور مدد مانگتا ہے، حتی سدت علیہ وجوہہ کیا ہے کہ اس کے چہرے، یعنی کہ اس پر جو بھی راستے تھے وہ سب راستے کیا ہو جاتے ہیں، سدت بند ہو جاتے ہیں، وجوہ کے معنی یہاں پر ابواب بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ، کہ وہ جو جتنے بھی دروازے تھے وہ سب دروازے کیا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اب مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں کیا کرتا ہے یہ، فلجا الی سموال بن عادی الیہودی، آخر میں یہ سموال بن عادی الیہودی کے پاس جاتا ہے، فاستودعہ دروعہ، اس کے پاس اپنی زرہیں امانت کے طور پر رکھ دیتا ہے، وطلب منہ کتابا الحارث بن ابی شمع الغسانی، اور اس سے کتاباً، یہاں کتاب جو ہے وہی خط کے معنی میں ہے، لیکن وہ کون سا خط ہے، سفارشی خط ہے، وطلب منہ، اور اس سے کہا کہ ایک خط لکھ دیجئے کن کے پاس، حارث بن ابی شمع الغسانی کے نام، لیوصل الی قیصر، کہ وہ کیا کرے گا، حارث بن ابی شمع الغسانی اس کو قیصر کے پاس پہنچا دے گا، فلما بلغ قیصر الروم،
جب یہ بندہ قیصر روم کے پاس پہنچتا ہے، وہ یومئذ جستنیان، اور وہ اس دن کہاں تھا؟ بادشاہ جستنیان میں. اکرم وفادتہ، تو وہ اس کا بہت زیادہ اکرام کرتا ہے. وطمع ان یکون امرؤ القیس قوة له فی العرب، اور اس کو یہ لالچ ہو جاتی ہے اس بات کی کہ امرؤ القیس جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ عربوں کے بیچ ایک قوت ہوگا. قیصر کو یہ خیال یہ لگتا ہے کہ امرؤ القیس سے ہم طاقت بڑھائیں گے، اور جو ایرانی حکومت کی جو زور ہو گئی ہے زیادہ، نفوذ الاکاسرہ جو کسرا والوں کی عربوں پر جو زیادہ ہے، وہ ہم کم کریں گے، کیونکہ روم اور ایران ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی. تو اب یہ جو روم کے پاس گیا ہے، تو روم جو قیصر روم ہے، اس نے اس کی بڑی زیادہ آؤ بھگت کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عرب میں ہماری قوت بڑھے گی، پھر ہم جو ایران کی قوت کو تھوڑا کم کر سکیں گے. تو وہی کہا کہ یربص له الامور ویضعف نفوذ الاکاسرہ، کیا کرے گا کہ تھوڑا امور وغیرہ دیکھ اس کے سوچے گا، اور اکاسرہ کسرا کی جو نفوذ، اس کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو کیا کرے گا؟ یہ کمزور کرے گا، اس کے ذریعے سے کمزور کر سکتا ہے. فجہزہ بجیش وسیرہ، اب کیا کیا اس نے؟ قیصر روم نے اس کو لشکر دیا اور اس کو روانہ کیا، سیرہ اس کو روانہ کیا. ثم بدا لہ فعادہ، پھر اس کو پتہ نہیں کیا لگا، ظاہر ہوا اس کے لیے کچھ، کہ اس نے اس کو لوٹا لیا اپنے لشکر کو. ونزلت بامرئ القیس علت جلدیہ، اور امرؤ القیس پر کیا ہوا؟ ایک جسمانی، جلدی کہتے ہیں جو جسم ہے وہ والا، کھال کی بیماری، جسمانی بیماری کیا ہو گئی؟ اس کو لاحق ہو گئی. اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوا؟ تقرح جسمہ وتہرأ لحمہ، کہ اس کا جسم جو ہے وہ گلنے لگا. اور تقرح، قروح کہتے ہیں زخم کو، تو تقرح جسم میں زخم پڑ گئے، اور تہرأ لحمہ، وہ جو گوشت ہے وہ گوشت گل گیا. تو زخم کیا بولتے ہیں اس کو؟ جسم جو ہے وہ بالکل زخم سے بھر گیا، اور اس کا گوشت جو ہے وہ گل گل کے گرنے لگا. والمؤرخون یزعمون، مؤرخین کا خیال ہے انہ لما فصل بالجنود، کہ جب وہ کیا ہوا؟ لشکر لے کر کے جدا ہوا، یعنی کہ آگے بڑھا قیصر کے پاس سے. دخلت تماع الاسدی، تو تماع الاسدی جو ایک شخص ہے وہ قیصر کے پاس جاتا ہے. فوشى به، چغل خوری کرتا ہے. وحمله علیہ انتقاما منه لقتل اباہ، اور اس پر اس کو ابھارتا ہے، کس کو؟ بادشاہ کو، تاکہ انتقام لے. کیا کہ اپنے شاید ان لوگوں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہوگا، تو اسی کا یعنی اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس کو ابھارتا ہے. فبعث الیہ قیصر بحلۃ وشی مسمومہ، اب قیصر اس کے پاس بھیجتا ہے کیا؟ ایک ایسا جوڑا جس میں کیا لگا ہوتا ہے؟ جس جوڑے میں مسموم زہر آلود، یعنی کہ اس میں جوڑے میں جو ہے زہر بھر دیا جاتا ہے. تو زہر آلود جوڑے کو قیصر اس کے پاس بھیجتا ہے. وقد بلغ انقرہ، اور وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ انقرہ ایک جگہ، وہاں پہنچ جاتا ہے، بلاد روم میں ہی انقرہ نامی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. فاصاب به ما اصابہ، تو اس کو وہ چیز پہنچتی ہے جو پہنچتی ہے، یعنی کہ ابھی آگے بتائیں گے کیا پہنچتا ہے. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اور وہ لوگ اس بات پر استدلال کرتے ہیں اس شعر کے ذریعے، یعنی کہ یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ بادشاہ نے بھیجا ہو، وہ جوڑا زہر آلود جوڑا اس کو پہنتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. تو اس کے لقد تمح التماح من نحو ارضہ، تماح معنی کیا ہے؟ تماحہ ہے، تماحہ کے معنی بھی آنا، پہنچنے کے معنی میں. تو تماح جو اسدی ہے وہ من نحو ارضہ، اپنی زمین کی جانب، یعنی اپنا وطن، اپنے وطن کے پاس کیا کرتا ہے؟ وہ تماح آتا ہے. کیوں؟ لیلبسنی من دائہ ما نلبسا ما تلبسا، لیلبسنی، تاکہ وہ مجھے پہنائے، من دائہ اپنی بیماری، ما تلبسا جس کو اس نے پہن رکھا ہے. مطلب کیا ہوا؟ تاکہ وہ اپنی بیماری جو ہے وہ مجھے پہنا دے، مجھ پر ڈال دے. اس لیے کون آیا؟ تما، اپنی زمین، اپنی وطن آتا ہے. وبدلت قرحا دامیا، یا پھر یہ ہے وبدلت قرحا دامیا، کہ میں کیا ہو جاؤں؟ میرا جو زخم ہے وہ کس میں بدل جائے؟ دامین، بالکل خون کی شکل میں، وہ خونی زخم، خون کی شکل میں ہو جائے وہ. بعد صحت، عافیت کے بعد، یعنی کہ میں صحت کے بعد کیا ہو جاؤں؟ زخموں میں مبتلا ہو جاؤں، خونی زخموں میں مبتلا ہو جاؤں. فیا لک نعمی قد تحولت ابؤسا، فیا لک نعمی، فیا لک میں نے کتنے افسوس کی بات ہے
کہ یہ ہائے میری نعمت، یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ قد تحولت، وہ بدل جائیں گے کس میں؟ بؤسن، تنگ دستی میں، مصیبت میں، سب کے سب بدل جائے گی۔ فلو انہا نفس تموت سویتا ولکنہا نفس تساقط انفسا، فلو انہا نفس، اگر انہا نفس تموت، اگر بات ہوتی کس کی؟ صرف ایک نفس کی، یعنی ایک جان کی، تموتو جو جان کیا ہو رہی ہے؟ مر رہی ہے، یعنی ایک جان کے مرنے کی بات ہوتی، سویتن تو برابر کی بات تھی، کوئی بات نہیں تھی، مطلب کہ اگر ایک جان، ایک انسان کی جان جاتی یہاں پر سویتن تو کوئی بات نہیں تھی، ولیکن نفس تساقط انفسا، لیکن ایک جان میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہت ساری جانیں جا رہی ہیں، ایک جان کے بدلے کیا ہو رہا ہے؟ بہت ساری جانیں یہاں پر جا رہی ہیں، بہت ساری جانیں یہاں پر مر جائیں گی۔ ولما غشیتہ سکرۃ الموت، پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو موت کی غشی طاری ہوتی ہے، جب اس کو موت کی غشی طاری ہوتی ہے، سکران موت جسے کہتے ہیں، سکران موت یعنی موت کی غشی، موت کی مدہوشی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب جفنۃ مسعنجرۃ وطعنۃ مسحنفرۃ، جفنۃ مسعنجرہ، کہ بہت سے جفنا، جفنا کہتے ہیں پیالہ کو، اور مسعنجرہ کہیں گے ایسے پیالے جو بالکل کیا ہو چکے؟ بھر چکے، تو بالکل بھرے ہوئے پیالے، اور تانا، تانا کہتے ہیں نیزہ، اور مسحنفرہ کہیں گے جو بالکل کیا ہوں؟ شارپ، تیز ہوں، تو تیز نیزے، و خطبۃ محبرہ، اور ایسی تقریریں جو کہ کیا ہوں؟ بالکل فصیح و بلیغ ہوں، بالکل، تو فصیح و بلیغ تقریریں، تبقى غدا بانقرہ، سب کے سب کل کہاں رہ جائیں گی؟ انقرہ میں رہ جائیں گی۔ ثم مات، پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے، ودفن بجبل عصیب، جبل عصیب میں وہ دفن ہوتا ہے، کب کی بات ہے یہ؟ 560 کی بات ہے، 560 کی بات ہے۔ نیچے دیکھیں مصنف نے کہا ہے کہ من الغلو ان تحدد التاریخ لوفیات الشعراء الخطباء من الجاہلین، کہ جاہلین کے جو خطباء اور شعراء ہیں ان کی وفات کی تاریخ کی تحدید کرنا کیا غلو ہے۔ فإن القوم لم يكونوا على شيء من العلم بتاریخ ولا بغیره، اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ جو ہے نہ کوئی تاریخ جانتے تھے، نہ تو اپنا نہ کسی اور کا۔ وإنما كانوا يؤرخون بحوادثهم المعروفة، بلکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صرف عام مشہور جو حادثے وغیرہ ہوتے تھے اس کی تاریخ وہ لوگ جانتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں سے اس کی جو شعری بحث مصنف اس کو کر رہے ہیں، اور اس میں سوال بھی آیا تھا ایک مرتبہ کہ نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، کہ امرؤ القیس کیا تھا؟ پلا بڑھا کس پر؟ جبکہ وہ نجدی ہے، یعنی کہ نجد میں وہ پلا بڑھا، لیکن وہ تھا کہاں کا؟ یمن کا تھا۔ کہاں کا تھا؟ وہ یمن کا۔ آپ اس میں پڑھیں گے کہ شعراء الیمن ثلاثۃ، یمن کے شعراء نا 3 ہیں، ایک امرؤ القیس ہے اس میں، ایک ابو نواس ہے، اور ایک شاید کہ حسان بن ثابت ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو یہ والا یاد رکھنا ہے، نشأ امرؤ القیس نجدیا وان کان یمنیا، فترعرع بین بنی اسد فی صمیم العرب الخلص، تو وہ ترعرع نے پلا بڑھا، تو وہ پلا بڑھا بنی اسد کے درمیان، فی صمیم العرب الخلص، بالکل ہی خالص عربیانہ ماحول میں، بالکل ہی خالص عربیانہ ماحول میں پلا بڑھا۔ فسمع الاشعار ورواها، تو اس نے اشعار سنے اور ان کی روایت کی۔ وتطلعت نفسه الى مساجلة الشعراء، اور اس کا جو نفس ہے وہ شعراء سے مساجلہ کرنا، یعنی مقابلہ کرنے کی طرف کیا ہوا؟ بڑھا۔ فقال الشعر على حداثة سنہ، حداثت سنہ کہتے ہیں بالکل ابتدائی عمر، تو اس نے ابتدائی عمر میں کیا کی؟ اس نے شعر کہا، بالکل ابتدائی عمر میں اس نے شعر کہا، بچپن میں۔ وكان جسل الالفاظ كثير الغریب جید السبق سریع الخاطر بدیع الخیال بلیغ التشبیہ، تو اس کے الفاظ کیسے تھے؟ بھاری بھرکم الفاظ، کثیر الغریب، لیکن ان کے الفاظ میں آپ کو اجنبی الفاظ بہت زیادہ ملیں گے، جید السبق، لیکن الفاظ میں ڈھلان بہت زیادہ ہے، ڈھلان یعنی کہ آپ پڑھتے جاؤ تو تیز روی کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ گے، سریع الخاطر، لیکن اس کے پاس جو خیال ہے وہ بہت اچھے ہیں، سریع بہت اچھے، بدیع الخیال، اور خیالات جو ہیں اس کے وہ بالکل بدیع انوکھے طرز کے ہیں، بلیغ التشبیہ، اور تشبیہ تو بڑی تگڑی والی آپ کو مل جائے گی اس کے اشعار میں۔
وقد فدقت الاسفار والاختار والمخالطة قريحته فاستنبت المعاني الجديدة ونهج المذاهب الحديثة. اور کیا اس نے اسفار نے اور اسی طرح خطروں کے مول لینے نے اور مخالطہ کریں ایک دوسرے سے ملنے جلنے نے، یعنی ایک دوسروں کے ساتھ ملنے جلنے نے کیا فتقت قریحتہ، اس کے دل کو اور زیادہ کیا کر دیا، کھول دیا. فتقت اس کے دل کو اور زیادہ اس نے کیا کہا، فتقت قریحتہ، اسفار، اختار، مخالطہ، ان تین چیزوں نے اس کے دل کو اور زیادہ کیا کر دیا ہے، اجاگر کر دیا. فاستنبت المعانی الجدیدہ، تو اس نے کیا نئے معانی پیدا کیے. ونہج المذاہب الحدیثہ، اور نئے طریقوں کی کھوج کی. وارتسمت فی شعرہ محادثات عصرہ فنسبت الیہ لنبوغہ وتفوقہ وجاہہ. اور ورتسمت فی، اس کے شعر میں، ارتسم کا معنی ہے مل جانا، اس کے شعر میں مل گیا ہے یا شامل ہو گیا ہے. محدثات عصرہ، اس کے زمانے کے نئے اشعار. فنسبت الیہ، اور وہ اس کی جانب منسوب کر دیے گئے. کیوں؟ لنبوغہ، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، وتفوقہ، اور اس کے فائق ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کیا کر دیے گئے، دوسرے لوگوں کے اشعار اس کی جانب منسوب کر دیے گئے. وقال، لوگوں کا کہنا ہے، انہ اول من وقف علی الاطلال، پہلا شخص ہے وہ جو کھنڈرات پر کھڑا ہوا. وبکى علی الدیار، اور ان جگہوں پر جا کر کے رویا. وشبب بالنساء، اور عورتوں کے ساتھ تشبیب کی غزل کہا. وشبہہن بالمحا والطبا، اور ان لوگوں کو تشبیہ دیا. محا کہتے ہیں نیل گائے اور ذبا کہتے ہیں ہرن، تو نیل گایوں اور ہرنوں سے ان کو تشبیہ دیا. وأجاد وصف اللیل والخیل، اور رات اور گھوڑے کی وصف بیانی میں کیا اجاد، بہت ہی عمدگی سے کام، یعنی کہ بہت آگے بڑھ گیا، بہت ہی اچھے انداز میں کیا. لإدمان رکوبہ وکثرت اسفار، کیوں؟ ادمان کہتے ہیں مسلسل، تو مسلسل سواری اور سفر کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. وَإِنَّكَ لَتَجِدُ فِي شِعْرِهِ صُورَةً كَامِلَةً مِنْ حَيَاتِهِ وَخُلُقِهِ، آپ اس کے شعر میں پائیں گے ایک مکمل تصویر اس کی زندگی اور اس کے اخلاق کا. ففی عزت الملوک، آپ کو اس میں کیا ملے گا، بادشاہوں کی سی کیا بولتے ہیں طاقت، قوت. وتبذل الصعلوک، اور دوسری طرف آپ کو فقیروں کی سی ذلت دکھائی دے گی، فقیرانہ زندگی. صعلوک جمع سعالک، اس کی جمع آتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں پڑھیں گے بھی. تو اس طرح کی فقیر، اس صعلوک معنی فقیری ہے، تو فقیروں کی سی اس کے اندر آپ کو تبذل، انتہائی عاجزی مل جائے گی آپ کو. وعربدۃ الماجن، ماجن کہتے ہیں وہ لوگ جو بالکل مست ہیں چیزوں میں، تو کیا ملے گی آپ کو، بالکل کسی غلط چیز میں پڑ جانے والے کی زندگی آپ کو اس میں مل جائے گی. وہ حمیت الثائر، ثائر کہتے ہیں جو بالکل غصے میں ہو، تو غصے میں بفرے ہوئے غصے میں شیر کی سی حمیت آپ کو ملے گی. وشک والموتور، اور وشک والموتور، موتور زخم خوردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملیں گے آپ کو، اس کی شکایت. وذلت الشرید، شرید کہتے ہیں بھٹکائے ہوئے، بھگائے ہوئے، تو بھگائے ہوئے کی سی ذلت بھی آپ کو اس میں مل جائے گی. تو آوارگی کی ذلت اور بے حیائی زخم خوردہ کے شکوے، شک الموتور زخم خوردہ کے شکوے، اور وذلت الشرید آوارگی اور بھگائے ہوئے کی سی ذلت بھی آپ کو مل جائے گی. وہ باجماع الرواة زعیم الجاہلین، اور باجماع الرواة متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جاہلین کا کیا ہے، سردار ہے. للاسباب التي مرت بک، ان اسباب کی وجہ سے جو ابھی آپ کے سامنے سے گزرے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، زعیم الجاہلین فی الشعراء مانا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے گا، زعیم الجاہلین تو امرؤ القیس ہے جاہلی زمانہ میں. عصر حدیث میں کون ہے، شوقی صاحب ہیں، عباسی میں کون ہے، اور سب میں کون ہے، یہ سب جو ایک جگہ فہرست آپ اکٹھا کر لیں، کام آئے گا آپ کا. لیکن من خیر ما اثر معلقته عنه معلقته التي ساعت في الناس مثل المثل، من خیر ما اثر عنه، اور جو بہترین حصہ اس کے معلقے کا
साद फिन्नास, लोगों में जो मशहूर हुआ, मसल के तौर पर, मसल ज़रूर मसल के तौर पर मशहूर हुआ। नज़महा फ़ी हादिसतिन, तो इसको उसने नज़म किया, लिखा था एक ऐसे हादसा में। वक़ात लहू मा इब्नति अम्मिही उनैज़ा, जो उसके चचाज़ाद भाई के साथ पेश आया था, चचाज़ाद बहन के साथ, वो कौन है, उनैज़ा के साथ पेश आया था। सुम्मा इस्ततरद इला वस्फ़िल लैल, फिर आगे बढ़कर उसने क्या किया है, वस्फ़ुल लैल, रात की वस्फ़ बयान की है। वनातिल फुरुस, घोड़ों की सिफत बयान किया है। वदिक्रुल मुजून वस्सईद, और क्या किया उसने, शिकारी और अपनी आवारगी पन का भी तस्करा किया है। क़ाल फ़ी मतलइहा, अब उसका जो पहला मतला है, मतला हर एक का याद कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ा नबकी मिन दिक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमली, कहता है क़िफ़ा, ठहरो, नब की, हम रो ले, मिन ज़िक्रा, याद करके, किसको, हबीब माशूक़े को और घर को। बिसिक़्तिल लिवा, ये भी जगह का नाम है, दख़ूल और हौमल भी जगह का नाम है। तो बिसिक़्तिल लिवा, दख़ूल और हौमल के दरमियान, सिक़्तुल लिवा जगह में हम क्या करें, क़िफ़ा, ठहरो, हम रो ले, माशूक़ा और मंजिल, घर को याद करके। वक़द मर्र शैउम मिन्हा फ़िन नमाजिज़, और इसकी कुछ मिसालें नमाजिज़ में गुजर चुकी। नमाजिज़ इन्होंने दिया था जब जाहिली ज़माने की बहस कर रहे थे ये, और वहाँ पर इन्होंने शुआरा जाहिली की थोड़ी सी बहस की थी, बिल्कुल मुअल्लक़ात पर, तो उन्होंने वहाँ नमाजिज़ में बहुत सारी मिसालें दे दी थी। कुछ है यहाँ पर देखिए। अफ़ातिमा महलन बाद हादा तदल्लुली व इन कुंती क़द आज़मात सरमी फ़अजमिली, फ़ातिमा, कि ऐ फ़ातिमा, महलन, थोड़ा ठहर करके, बाद हादा तदल्लुली, इस तदल्लुल के माना यहाँ पर नाज़ो अंदाज, तो इस जो है, इस नाज़ो अंदाज के बाद थोड़ा सा क्या करो, ठहरो। व इन कुंती क़द आज़ा, सरमी का माना है अलग थलग होना, और अगर तुमने क्या कर लिया है, इरादा कर लिया है मुझसे अलग थलग होने का, यहाँ पर हिजरी लिखा हुआ है, और क्या कहते हैं उसको, और सब किताबों में सरमी भी है, बल्कि हमने जो याद किया वो सरमी ही है। तो यहाँ पर देखें, वह इनकुन तिक़द आज़माती, हज्र, हज्र माने भी छोड़ना है, हजरी, तो अगर तुम मुझसे क्या छोड़ने का इरादा कर ही लिया है, फ़अजमिली, तो अच्छी तरीके से करो, अच्छी तरीके से जाओ। अगर रकी मिन्नी अन्ना हुब्ब की क़ातिली, अगर रकी मिन्नी, मेरी जानिब से तुम्हें क्या किया है, धोखे में डाल रखा है, यानी कि तुम क्या हो, इस बात में फूले हुए हो कि अन्ना हुब्ब के क़ातिली, कि तेरी मोहब्बत क्या करेगी, मेरे कत्ल कर देगी। वह अन्न की महमा तामिल क़ल्ब यफ़अली, और जो तू दिल को हुक्म करेगी, दिल वो काम करेगा। महमा, जो भी तू दिल को हुक्म करेगी, यफ़अली, दिल वो करेगा। तो इस चीज़ ने तुम्हें क्या कर लिया है, थोड़ा सा तुम इसकी वजह से अकड़ में आ गई हो। वमा ज़रफ़त ऐनाकी इल्ला लितज़रिबी बिसहमैकी फ़ी आशारि क़ल्बिन मुक़त्तली, वमा ज़रफ़ माने बहना, ऐनाक तुम्हारी आँखें, नहीं तुम्हारी आंसू नहीं बहती हैं, मगर लितज़रिबी, ताकि तुम मुझे मारो, बिसहमई, कि अपने दो तीरों से, दो तीर से मुराद ये दो आँखें हैं, ताकि तुम दोनों आँखों से मार सको। कहाँ पर, क़ल्बिन मुक़त्तल, टूटे हुए दिल, मुक़त्तल क़त्ल किए हुए दिल, टूटे हुए दिल के किस में, आशार, टुकड़ों में, टूटे हुए दिल के टुकड़ों में तुम अपने आँखों से मार सको। फ़इन कुन्ति क़द साअत की मिन्नी खलीक़तुन वसुल्ली सियाब मिन सियाब की तंसली, अगर क़द साअत की मिन्नी खलीक़ा, अगर मेरी कोई अखलाक तुम्हें क्या लग गया, बुरा लग गया, अगर मेरी कोई बात, किसी अखलाक से तुम्हें क्या हुई है, तकलीफ़ पहुँची है, तो क्या है, फसुल्ली सियाब की, अपना कपड़ा क्या कर लो, सियाब में, मेरा कपड़ा अपने कपड़े से अलग कर लो, मेरा कपड़ा अपने कपड़े से अलग कर लो, मतलब मेरा दिल अपने दिल से क्या कर लो, अलग कर लो। तसल्लत अमायातुर रिजाली अन सिबा वलैस फिवादी अन हवाहा बिमंसली, तसल्लत अमायातुर रिजाल, अमायत के माना है, क्या कहते हैं उसको, जो गुमराहियाँ होती हैं, तो लोगों की गुमराहियाँ, तसल्लत, ख़त्म हो गई, अनिस सिबा, कब, बचपन, बिल्कुल बचपन की जो लोगों की जो गुमराहियाँ होती हैं, उल्टी सीधे बातें होती हैं, तसल्लुत, वो सब के सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वलैस फ़ुआदी अन हवाहा बिमंसली, लेकिन मेरा दिल उसकी मोहब्बत से, मंसल जुदा नहीं होता, मेरा दिल उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं होता है। वक़ाल मिन क़सीदतिन यज़कुरु फ़ीहा रिहलतहु मा अम्र बिन क़मिया इला कैसर, और एक इनका एक और क़सीदा है, तो उसमें जो है ये तज़किरा करते हैं अम्र बिन क़मिया के पास, अम्र बिन क़मिया के साथ जाता है कहाँ, कैसर। अम्र बिन क़मिया को देख लीजिएगा, इसके साथ इसकी सफ़र होती है।
تو کہتا ہے کہ اذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به عینان بدلت آخرا، اذا قلت جب میں کہتا ہوں هذا صاحب کہ یہ میرا ایسا ساتھی ہے، قد رضيته جس کو میں پسند کرتا ہوں، یعنی کہ یہ میرا پسندیدہ ساتھی ہے، وقرت به عینان اور اس کو دیکھ کر میری دونوں آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوتی ہیں، بدلت آخرا تو میں مجھے کیا ہو جاتا ہوں؟ دوسرے سے بدل دیا جاتا ہوں، یعنی کہ یہ دوست میرا ختم ہو جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ کذالک جدی، جدی کے معنی نصیبہ کے ہے، ایسے ہی میرا کیا ہے؟ نصیبہ ہے، قسمت ہے۔ لا اصاحب واحد من الناس الا خاننی وتغیرا، لا اصاحب واحد کہ میں کسی کو ساتھی نہیں بناتا ہوں لوگوں میں سے، الا خان مگر وہ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے خیانت کرتا ہے، وتغیرا اور بدل جاتا ہے، یعنی میں لوگوں میں سے جس کو بھی اپنا ساتھی بناتا ہوں وہ مجھ سے خیانت کر کے بدل جاتا ہے۔ تذکرت اہلی الصالحین، میں نے یاد کیا اپنے گھر والوں کو جو کیا تھے؟ بالکل بہت ہی اچھے تھے، صالح تھے، نیک تھے، اچھے تھے۔ وقد اتت علی جمل بنا الرکاب وعفرا، جبکہ بنا الرکاب ہماری سواری آئی، کہاں آئی؟ جمل اور آفر نامی جگہوں پر۔ اتت بنا الرکاب ہماری سواری ہمیں لے کر کے آئی جمل اور آفر نامی جگہ پر، تو ہم نے اپنے گھر والوں کو یاد کیا۔ ولما بدت حوران والآل دونہا، جب حوران نامی جگہ دکھی، حوران نامی جگہ دکھی، والآل دونہا اور ابھی جو آل جو ہماری خاندان ہے وہ کیا ہے؟ دور تھی۔ ونظرت فلم تنظر بعینک منظرا، تو میں نے دیکھا، میں نے غور سے دیکھا، لیکن کیا ہے؟ فلم تنظر، لیکن تیری آنکھوں نے کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے تو غور سے دیکھا لیکن تیری آنکھوں نے کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تقطع اسباب اللبانات والہوا عشیۃ غادرناہ حمات وشیرزا، حمات وشیزرا۔ تقطع اسباب اللبانات والہوا، لبانات کے معنی یہاں پر عشق و محبت اور ہوا کے معنی بھی خواہش، تو عشق و محبت کی جو بھی اسباب ہیں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ تقطع، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے۔ کب؟ عشیتاً، اسی شام، غادرناہ جس شام ہم نے چھوڑا، کس کو؟ حمات اور شیزر کو، یعنی جس شام ہم نے حمات اور شیزر کو چھوڑا اسی شام کیا ہو گئے؟ تقطع اسباب اللبانات والہوا، عشق و محبت کی جو اسباب ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں۔ بکا صاحبی لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقیصرا، ان لاحقان بقیصرا، میرا ساتھی جو تھا وہ کیا ہونا؟ رونے لگا جب اس نے کیا دیکھا؟ درب کہتے ہیں پھاٹک کو، یعنی کہ اپنے سامنے اس نے پھاٹک کو دیکھا، وأيقن اس نے یقین کر لیا، ان لاحقان کہ ہم دونوں کیا ہو جائیں گے؟ قیصر سے جا کر کے مل جائیں گے۔ فقلت لو، میں نے اس سے کہا، لا تبکی عینک کہ تمہاری آنکھیں نہ روئیں، تمہاری آنکھیں نہ روئیں، تم نہ رو، انما نحاول ملکن کہ ہم کوشش کریں گے کس چیز کی؟ یا تو ہم لوگ کیا ہو جائیں؟ ملکن، بادشاہ بن جائیں، او نموت یا پھر کیا ہو جائے؟ ہم لوگ مر جائیں۔ تو کیا ہو جائے گا دونوں صورت میں؟ یا تو کوشش کریں گے تو بادشاہ بن جائیں گے، یا مر جائیں گے فناظرہ تو ہم کیا سمجھے جائیں گے؟ معذور سمجھے جائیں گے، لوگ ہمیں معذور سمجھیں گے، ہم پر کسی طرح کا الزام نہیں لگائیں گے۔ چلیے یہ ہو گیا آپ کے کام کا۔ اگر آپ لوگ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ اشعار وغیرہ کام کا نہیں ہے، بس آپ اوپر کا پڑھ لیں اور آگے بڑھیں، ان اشعار کے چکر میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، بعد میں کبھی پڑھیے گا تو بھلے آپ کے کام کا ہو سکتا ہے۔ چلیے باقی دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔